بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ دوستان محترم، ہماری یہ دوسری نشست ہے کہ اللہ کی پہچان کا واحد ذریعہ کیا ہے۔ ہمارا جو پچھلا بیان ہے اس میں ہم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ رحمان ہے۔ اب رحمان کا معنی ہے کہ یعنی بے پناہ رحم کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا کہ جس کی حد کوئی نہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی پہچان چاہتا ہے، اگر کوئی اس کو جاننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والے سے اس کی خبر اور اس کی پہچان حاصل کرے۔ دوستان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ پاک نے آپ کے امتیوں میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ انہیں بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے بندے بنا دیے، ایسے بندے پیدا کر دیے، ان کو اتنا کچھ عطا کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ان کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور نسبت تو ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے رب سے دوستی لگائی، چونکہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا۔ جو ہم نے پہلے اس آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر رحم کر دیا، کیونکہ وہ رحمان ہے اور وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہی کے متعلق آل عمران میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ اہل پہچان ایسے لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ کروٹ لیتے ہیں رات کو تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تب بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ان کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ، اگر جو وہ میرا بندہ ہے وہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ۔ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا خیال کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ قربان جائیں، اگر ہم رب سے محبت کریں گے تو رب بھی ہمارے سے محبت کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا انا مع عبدی اذا ہوا ذکرانی۔
میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اسی کے متعلق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب جو ہیں انہوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، اے میرے اصحاب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بخدا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے آپ سے قسم نہیں لی، بخدا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ان بندوں پر جو میرا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کرتا ہوں، فرشتوں کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، میں ان کو یاد کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ آپ کی وجہ سے رب انسانوں پر ناز کرتا ہے، جو رب کا ذکر کرتے ہیں، جو رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ مقام بغیر پہچان کے مل سکتا ہے؟ جب تک رب کو پہچانو نہیں تو مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو یہ ہی نہیں جانتا بندہ کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، اس کو اس کے ذکر سے کیا غرض ہوگی؟ ذرا غور کریں۔ ہم مسجد میں لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ جواب مجھے دیں کہ کتنے آدمی ہیں جو صرف نماز کی غرض سے آتے ہیں؟ وہ بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان اپنے کاموں کی طرف ہوتا ہے، ہمارا دھیان گھر کی طرف چلا جاتا ہے، ہمارا دھیان گھریلو مسائل کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ نماز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز وہ ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رب کو دیکھ رہا۔ ایسا ہوتا ہے بھائی؟ آپ ہی بتاؤ یار، کیوں جی؟ بہت کم لوگ ہیں۔ دوستو، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، امر آ گیا، جب امر آ گیا تو ہم امر کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو امر کے خلاف ہو۔ امر امر ہوتا ہے۔ مقام صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جو رب کو پہچانتے۔ اب نماز میں ذکر اس کا ہے، توجہ ہماری دنیا پہ ہے، دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جانساری کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہم کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اب بھائی، عشق ایسے نہیں ہوتا، عشق تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل اور دماغ اپنے محبوب کی طرف راغب۔ جب تک دل اور دماغ محبوب کی طرف راغب نہیں ہوگا، آپ عاشق نہیں بن سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ ہماری صحبت پہچان والوں کی نہیں، ہم ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، چغلیاں کی جا رہی ہیں، سیاست ہو رہی ہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہتے جو اللہ والے ہیں، ان کی بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ دوستان محترم، میں دوسری طرح بھی آپ کو دنیاوی طور پہ سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، آپ میں سے کوئی بھی شخص کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے، دنیا کا مکینک بننا چاہتا ہے یا کوئی بجلی کا کام سیکھنا چاہتا ہے،
غرض کے کوئی بھی کام، مثال کے طور پر یہ بچہ رنگ کرتا ہے، رنگ کا کام سیکھنا چاہتا ہے، تو جو بھی بندہ سیکھنا چاہے گا وہ پہلے اس کو تلاش کرے گا، اس کے پاس آئے گا. اب یہ پہلا سٹیپ ہے. جب اس کے پاس آئے گا، اس کے پاس بیٹھے گا، اس کو دیکھے گا. خالی اس کے دیکھنے سے اور اس کے پاس بیٹھنے سے وہ کام نہیں سیکھ سکتا. کیوں جی؟ سیکھ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ارے تو وہ صحبت میں تو آیا لیکن اس کو کام نہیں آئے گا. اب وہ جب تک خود کام نہیں کرے گا اور اس کو اچھی نظر سے دیکھے گا نہیں، اس کی تابع داری نہیں کرے گا، اس کو کام نہیں آ سکتا. جب وہ کام خود کرے گا، آپ اپنے استاد سے پوچھے گا کہ آپ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو تب جا کر وہ کام کرنے کے قابل ہوگا. وہ پھر ایسا ایک ایکسپرٹ بن جائے گا کہ کو دوسروں کو بھی سمجھائے گا، اس کے اوپر اس کی دسترس مضبوط ہو جائے گی. تو اسی طرح میرے دوستو، جب ہم اللہ والے کے پاس جائیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے اور جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ جب صحبت میں جائیں گے تو اس نے کوئی خلاف شرع بات نہیں کرنی، اس نے یہی کہنا ہے کہ رب کا ذکر تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں. جب آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو رب کی پہچان نصیب ہو جائے گی. ورنہ رب کی پہچان نصیب نہیں ہوگی. آپ کو سنگت تو مل گئی، آپ بری صحبت سے بچ گئے، لیکن آپ کو پہچان نصیب نہیں ہوگی. پہچان تب ہی نصیب ہوگی جب آپ کا عمل صحیح ہوگا، جب آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے. میرے دوستو، پہچان کے لیے توجہ اور عمل ضروری ہے. اس طرح کسی شاعر نے کہا ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں. عطاراں کا مطلب ہے عطر والے، عطر والی دکان. سودا پاویں موڑ نہ لئیے، سودا پاویں موڑ نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں. جو آج کل کے جوان ہیں ان کو بتا دیتا ہوں، ہلے کہتے ہیں خوشبو کا آنا بھرپور طریقے سے. تو میرے دوستو، اسی طرح جب آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ وہاں سے سودا لے یا نہ لے، لیکن آپ کی قسمت بدلتی ہوئی ضرور نظر آئے گی، آپ بدلتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے. کیونکہ جب شیخ کی توجہ آپ کے پر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کی قربت شیخ کی عطا ہو جائے گی اور وہ آپ کو اسی راستے پر لے کر چلے گا جس راستے پر وہ خود چل رہا ہے. اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو بھی وہ سمجھائے گا کہ آپ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دن رات مولا کو یاد کرتے رہیں. آپ کو بھی اللہ کا ذکر کرنے والا وہ بنا دے گا. جب آپ اس کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے تو رب کائنات عرش پر فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرے گا. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ مفردون میں شامل ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما المفردون، اس کا معنی کیا ہے؟ مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سننا، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں. میرے دوستو، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے متعلق ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. تو آپ نے عرض کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ؟
آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ان سے لاکھ درجہ افضل میں بہتر ہوں گے۔ یہ صرف اس کی پہچان والوں کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دن رات اپنا ذکر کرنے والوں کو، اپنی یاد میں گم رہنے والوں کو ایسا بنا دیا کہ دوسروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ، ان کی صحبت میں ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم و کرم فرما دیا، اور اللہ نے کہا کہ تم بھی اس کے ذکر میں ایسے گم ہو جاؤ کہ جیسے آسمان والے تمہارے روشن گھروں کو تک رہے ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیع لہم، کہ آسمان والے ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں، کما تضیع الکواکب لأہل الارض، جیسے زمین والے آسمان، جب ہم دیکھتے ہیں نا آسمان پہ ستارے، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح آسمان والے دنیا والوں کو دیکھتے ہیں، وہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ اسی طرح ٹمٹما رہے ہوں گے جیسے ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ ایسا تبھی ہوگا میرے دوستو جب آپ کو اللہ رب العزت کی پہچان نصیب ہو جائے گی، آپ کا ہر عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی پہچان والوں کا ساتھی بنا دے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سچے معنوں میں عاشق رسول بنا دے۔